الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے نماز والا درود شریف کا آواز بلند پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 11واں ذی قعدہ کا مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے. آنے والا اتوار یا سوموار اسلامی مہینوں کا 12واں اور آخری مہینہ ذی الحج اس کا آغاز ہونے والا ہے. ذی الحج یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ حج والا مہینہ. اس مہینے میں دنیا کے ہر کونے سے، ہر ملک سے، ہر خطے سے، ہر بر اعظم سے فرزندان توحید جن کے دل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہیں، جن کے سینے ایمان سے مزین ہیں،
وہ دیوانہ وار توحید کے گن گاتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت کے ترانے پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج کے مختصر سے خطبہ میں حج کے فضائل اور ماہ ذی الحج کے اعمال مختصر عرض کروں گا۔ محترم سامعین، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ بنی الاسلام علی 5: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یوں سمجھیے کہ ایک پھولوں کا گلدستہ ہے اور اس میں 5 پھول ہیں۔ ہر پھول کا اپنا رنگ ہے، اپنی خوشبو ہے، اپنا ایک ذائقہ ہے، اپنی ایک مٹھاس ہے۔ جو شخص اس گلدستے سے دلچسپی رکھتا ہے، جس کو شوق ہے، شغف ہے، وہ اچھی طرح اس کی اہمیت جانتا ہے کہ اس گلدستے کی اہمیت کیا ہے اور اس کے پھولوں کی اہمیت کیا ہے۔ بالکل اسی طرح عبادات کا ایک گلدستہ ہے، اس کے 5 پھول، نماز ایک الگ پھول، اس کا اپنا رنگ، روزہ الگ پھول، اس کا اپنا رنگ، اسی طرح زکوٰۃ، حج، ہر ایک اپنا اپنا پھول ہے، اپنا رنگ ہے، اپنی ایک خوشبو ہے۔ جس کے دل میں اسلام کی اہمیت ہے، عبادات کی اہمیت ہے، وہ صحیح معنوں میں جانتا ہے کہ یہ گلدستہ عبادت والا کیا ہے، اور اس کے جو 5 پھول ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان پھولوں کی رنگت کیا ہے، ان پھولوں کی خوشبو کیا ہے، ان پھولوں کی مٹھاس کیا ہے، ان پھولوں کا لطف کیا ہے۔ جس کو دلچسپی ہے وہ یہ جانتا اور سمجھتا ہے، جس کو دلچسپی نہیں وہ اس گلدستے کو بھی اہمیت نہیں دے گا اور اس میں اگنے والے پھولوں کو بھی نہیں جانتا۔ حدیث میں اس گلدستے کو نام دیا گیا عمارت کا، کہ یہ ایک عمارت ہے، اور ہر عمارت کا دروازہ بھی، اس کی بنیادیں بھی، اس کی دیواریں بھی، اور اس کی چھت بھی۔ فرمایا عبادات ایک عمارت ہے، اسلام ایک عمارت ہے، اس عمارت کا دروازہ کلمہ ہے۔ کلمہ پڑھیں گے تو ایمان میں داخل ہو جائیں گے، اور اس عمارت کی چھت حج ہے۔ ایک مکان کم مکمل جب اس کی چھت بھی ہو، دروازہ بھی ہو، دیواریں بھی ہوں۔ اگر کسی مکان کی چھت نہیں، وہ مکان مکمل نہیں، اور اگر کسی ایمان والے کے پاس حج نہیں، کسی مومن نے پیسے ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کیا، اس کا ایمان بھی مکمل نہیں۔ تو کلمہ دروازہ اور حج اس کی ایک چھت ہے۔ اللہ نے پیسے دے رکھے ہیں، تو جب ایمان والی عمارت میں داخل ہو چکے ہیں تو پھر اس ایمان کی تکمیل ہوگی حج سے۔ جس طرح مکان مکمل ہوتا ہے چھت سے، اسی طرح ایمان مکمل ہوگا حج سے۔ تو ایک گلدستہ، ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے، اپنا رنگ ہے، ہر عبادت کا اپنا حسن ہے، ہر عبادت اس کی اپنی ایک روح ہے۔ لیکن کلمہ دیکھیں تو یہ قولی عبادت ہے، زبانی عبادت ہے، سب سے آسان عبادت ہے، ہر وقت کی عبادت ہے۔ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جتنا چاہیں، بیٹھے، کھڑے، لیٹے، گھر میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے فضیلت والا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے۔
تو دوسری عبادت ہے نماز. یہ جسمانی اور پنجگانہ اور انتہائی آسان عبادت ہے. اتنی آسان کہ آپ جہاں بھی ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، فیکٹری میں ہے، کارخانے میں ہے، گھر میں ہے، جہاں بھی ہیں اب نماز پڑھ لیں. کتنی سہولت ہے. پچھلی امتوں میں ایسی سہولت ہرگز نہیں تھی. ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ عبادت خانے میں جائیں گے تو عبادت ہوگی، ورنہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے چند خصلتیں عطا کی گئی، خصوصیت عطا کی گئی. ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی کہ اللہ نے میرے لیے، میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. جب چاہے، جہاں چاہے، جس جگہ چاہے نماز پڑھنا. فرمایا یہ میری اور میری امت کی خصوصیت ہے. اللہ نے میرے لیے، میری امت کے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا ہے. جب جہاں چاہیں عبادت کریں، اللہ کے ہاں قبول و مقبول ہو. تو نماز اتنی آسان عبادت ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، ٹھیک ہے، سفر میں ہیں، آدھی نماز پڑھ لیں. معذور ہیں، اپاہج ہیں، کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو. اس سے زیادہ آسانی اور کیا. تو ہر عبادت کے ایک اپنا لطف ہے. روزہ دیکھ لیجئے، حدیث قدسی کیا فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا. پوری زمین و آسمان کے فرشتے مل کر بھی روزے کی جزا نہیں لکھ سکتے. اس کا ثواب اتنا زیادہ اللہ فرماتے ہیں میں خود ہی اس کی جزا بھی. زکوٰۃ کا یہی معاملہ. اسی طرح حج کو دیکھیں تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے. لیکن کلمہ ہر وقت کی عبادت ہے. نماز پنجگانہ عبادت ہے، روزہ سالانہ عبادت ہے، زکوٰۃ سالانہ عبادت ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض، وہ بھی صاحب استطاعت، مالدار پر، صاحب ثروت پر. ہاں یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ضرور ہے. اللہ بلاتے اسے ہیں جس کے دل میں تڑپ ہو، چاہت ہو. بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اور جب باتیں شروع کرتے ہیں جی میں فلاں کنٹری گیا، فلاں ملک گیا، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں دنیا گھوما ہوں. پوری دنیا گھوم رہے مسلمان، اگر اس نے دنیا بنانے والے کا گھر، خانہ کعبہ نہیں دیکھا تو اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. ہر ویزا اس ملک کے سفارت خانے سے ملتا ہے. امریکہ کا ویزا وہیں سے ملے گا، امریکی سفارت خانے سے، جاپانی ویزا ان کے. لیکن جو اللہ کے گھر کا ویزا ہے وہ خدا ہی سفارت خانے سے ملے گا. اور وہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. 2 نفل پڑھیں، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اور کوشش کے درجے میں روزانہ نہیں تو ماہانہ بنیاد پر کچھ نہ کچھ پیسے اس نیت سے ڈالتے رہیں. حسب توفیق 5، 10، 20، 100 روپے جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں، روزانہ یا ماہانہ جیسے آسانی ہو. یہ انسان کے ذمہ کوشش ہے. روزانہ ماہانہ کے اعتبار سے کچھ رقم ڈال دے، یہ حج کی نیت سے وہ پیسے جمع کر دے، بس اس کا ذمہ یہ کام ہے. خدا ہی سفارت خانے میں داخل ہو جائے، ویزا لگوا لے، وضو کر کے 2 نفل پڑھے، ویزا لگ گیا. آپ وہ بینک میں پیسے جمع شروع کر دے، روزانہ ماہانہ جتنا آسانی سے سمجھتا ہے اس کو حج کی نیت سے رکھ دے. بس یہ 2 کام آپ کر لیں تو حج یقینی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں. اللہ اور اس کے رسول اپنا وعدہ خلافی کبھی نہیں کر سکتے. تو حج صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. تو یوں سمجھیے ساری عبادت اپنی جگہ، لیکن ساری عبادات کا مجموعہ حج ہے. ساری عبادت کا مجموعہ کیسے؟ کلمے میں ذکر ہے، حج میں بھی ذکر ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اگر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، یہی پنجگانہ نماز حج کے دوران بھی فرض ہے. اگر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے تو حج کے لیے بھی پیسے چاہیے. سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے فرض ہیں تو حج میں بھی روزے والی مشقت ہے.
کھانے اور پینے میں اس میں لحاظ رکھنا پڑتا ہے، روزے والی مشقت بھی اسی میں، جہاد والا جذبہ بھی اسی میں. تو گویا ساری کی ساری عبادات کا خلاصہ وہ حج ہے، ساری عبادات کا مجموعہ وہ حج ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، کلمہ یہ ذاکروں کی عبادت ہے، نماز عابدوں کی عبادت ہے، روزہ زاہدوں کی عبادت ہے، زکوٰۃ مالداروں کی عبادت ہے، اور حج عاشقوں کی عبادت ہے. حج والی عبادت یہ عشق سے لبریز ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، مشاہدہ کریں، نماز صرف اللہ کے لیے پڑھیں گے تو قبول ہے، روزہ اللہ کے لیے تو قبول، زکوٰۃ اللہ کے لیے تو قبول. غیر اللہ کا نام آنے کی دیر ہے، روزہ بھی گیا بیکار، نماز بھی بیکار، زکوٰۃ بھی بیکار، ہر چیز بیکار. لیکن جب آپ حج کا دیکھیں، حج کے جتنے بھی فرائض، واجبات، مناسک، ارکان ہیں، وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی یادگار ہے. ٹوٹلی حج غیر اللہ کے حوالے سے ہے، ہر عمل حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کا. وجہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا وہ پرچار کیا، ابراہیم علیہ السلام نے وحدانیت کے وہ گن گائے. کوئی بھی خطرہ ان کو توحید سے نہیں روک سکا، ہر خطرے کو قبول کیا. اللہ نے انہیں قیامت تک کے لیے مقبول کر دیا کہ ہر حاجی جب تک ابراہیم، جب تک حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل والے اعمال نہیں دہرائیں گے، ان کا حج قبول ہی نہیں. ساری کی ساری عبادات، اس میں غیر اللہ کا نام لینا بھی عبادت کو ضائع کرنے کا مترادف ہے. لیکن حج ایسی عبادت ہے، اس کے فرائض، واجبات، مناسک، ہر چیز وہ غیر اللہ والے عمل اللہ کو پھر بھی یہ قبول ہے، اور کوئی بھی حج اس کے بغیر قبول بھی نہیں. تو حج کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اخلاص نیت درست ہو. حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور دوران حج زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اپنے ہاتھ پاؤں اعضاء سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اللہ رسول کے حکموں کو بھی نافرمانی نہیں کی، فرمایا کہ واپس لوٹے گا اس حال میں کہ اس کے ذمہ کوئی بھی گناہ نہیں، جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا گناہوں سے پاک صاف. حج کرنے کے بعد یہ شخص ایسے ہو گیا جیسے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں. جس طرح ماں کے پیٹ سے پاک صاف پیدا ہوا، حج کرنے کے بعد یہ اسی طرح گناہوں سے پاک صاف تھا. شرط یہ ہے کہ اخلاص، نیت درست ہو، اللہ کی رضا ہو. اگر اللہ کی رضا نہیں، دکھلاوا مقصود ہے تو لوگ مجھے حاجی نمازی پرہیزی کہیں گے، میرے نام کے ساتھ حجی لگ جائے گا، ایسا معاملہ ہو تو پھر تو وہ ایسا حج بھی قبول نہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جس کو مال دے رکھا وہ کم از کم 3 حج کرے. ایک حج جو فرض ہے، اگر دوسرا حج کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں قرض ہے، اور جو اللہ کو قرض دے گا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ تعالی جو مجھے قرض دے گا میں اس کی سوچ سے زیادہ بڑا چڑھا کر دوں گا. تو میں پہلا کیا وہ تو فرض، دوسرا کیا وہ اللہ کو دیا قرض. فرمایا اگر کوئی مالدار تیسرا حج کرتا ہے، اللہ اس کے جسم پر، اس کے بال پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. کتاب الشفا میں حضرت قاضی عیاض اندلسی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا. اس جماعت سعدون خولانی رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے علاقے کی وہ جماعت تھی، قافلہ تھا، حج کے لیے جا رہا تھا. ان میں سے ایک شخص کے ساتھ کسی کی دشمنی تھی، انہوں نے پکڑا، اسے قتل کیا، پوری رات اس کو آگ میں جلاتے رہے.
لیکن جب صبح ہوئی دیکھا کہ اس کا جسم بالکل سفید ہے، کہیں بھی اس کا ایک بال بھی نہیں جلا. تو ان جماعت والوں نے آ کر حضرت سعدون رحمہ اللہ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے ہمارے ساتھی کو قتل کیا، پوری رات آگ میں جلائے لیکن آگ نے اثر نہیں کیا. حضرت سعدون رحمہ اللہ کہنے لگے ان کے گھر والوں سے پتہ کرو کہیں اس نے 3 حج تو نہیں کیے تھے. گھر والوں سے پتہ کیا گیا کہ بتایا گیا کہ ہاں اس نے 3 حج کیے تھے. حضرت سعدون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، جس نے 3 حج کر لیے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا. تو مالدار ہیں تو 3 حج کی نیت کم از کم ہونی چاہیے، لیکن شرط وہی ہے کہ پیسہ صاف ستھرا ہو، اخلاص ہو، نیت درست ہو. اگر خدا نخواستہ نیت درست نہیں تو پھر معاملہ اللہ کے اوپر ہے. حضرت علی بن موفق رحمہ اللہ سن 14 ہجری کا یہ واقعہ ہے. علی بن موفق رحمہ اللہ، حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا کہ حضرت علی بن موفق رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بھی حج کے لیے گیا، مینا کی مسجد میں تھا، رات کا وقت تھا، میری آنکھ لگی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں 2 فرشتے اور دونوں کا لباس سبز ہے. دونوں کا لباس سبز ہے. یاد رکھیں جب جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کا لباس کون سا ہوگا؟ سبز لباس ہوگا. بعض لوگ یہ سمجھتے سفید ہے، وہ دنیا میں سنت ہے. جنت میں جنتیوں کا لباس سبز ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی سبز لباس نہیں پہنتے. اسی طرح جہنمیوں کا لباس کون سا ہے؟ جہنمیوں کا لباس کالا ہے، وہ پھر بھی ہم پہنتے ہیں. یہ میں میسج دے رہا ہوں، عقل اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو فیصلہ آپ نے سنا کریں. جنتیوں کا لباس سبز ہم نہیں پہنتے، جہنمیوں کا لباس کالا ہم پھر بھی شوق سے پہنتے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. فرماتے 2 فرشتے سبز لباس پہن رکھا. اب ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے بھئی جانتے ہو اس مرتبہ کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرا کہنے لگا مجھے تو معلوم نہیں ہے. پھر پہلے نے خود ہی جواب دیا اس مرتبہ 6 لاکھ حاجی حج میں شریک ہیں. پھر پوچھنے لگا جانتے ہو کتنوں کا حج قبول؟ دوسرے نے کہا مجھے معلوم نہیں. پہلا فرشتہ کہنے لگا صرف 6 آدمیوں کا حج اللہ کے ہاں قبول ہے. حضرت علی بن موفق رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ جملہ سنا گھبرا کر اٹھ گیا، آنکھ کھل گئی، پریشانی بھر گئی، غم سوار ہو گیا. مجھے اپنی فکر لگ گئی، پتہ نہیں ان 6 آدمیوں میں میرا نام کہاں ہوگا. کہتے بس لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجمع ہے، لیکن جب وہ خواب دیکھتا ہوں تو مجھے پریشانی بڑھ رہی ہے. عرفات میں گیا وہاں حاجیوں کا مجمع، مزدلفہ میں گیا وہاں جہاں جہاں نظر پڑتی ہے حجاج کرام کا مجمع ہے، لیکن دوسری طرف وہ فرشتوں کا کہ 6 آدمیوں کا حج قبول ہے. میری پریشانی بڑھ رہی. کہتے ہیں مزدلفہ کی میدان میں تھا، رات کا وقت تھا، میری آنکھ لگی. پھر وہی منظر دیکھا، فرشتے اترے سبز لباس پہنا ہوا، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے جانتے ہو کتنے حاجی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں. کہا 6 لاکھ. پھر پوچھا بھی جانتے ہو کتنوں کا حج قبول؟ تو میں نے کہا مجھے معلوم نہیں. کہا 6 آدمیوں کا. پھر وہ فرشتہ کہنے لگا سنو اللہ رب العزت نے ان 6 آدمیوں کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا. میرے اور آپ کے ذمہ یہ ہے ہم جیسے کیسے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے مال دے رکھا ہے تو تب بھی کوشش، نہیں دے رکھا تو تب بھی میں نے خود ہی سفارت خانے والا نسخہ دیا. بس آپ نیت کریں، کوشش کریں، جیسے کیسے بھی ہیں، گندے ہیں، بڑا گندہ حال ہے، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، میں نے اور آپ نے اپنے اعمال اپنی زندگی کو نہیں دیکھنا. نہ جانے کس کی وجہ سے میرا اور آپ کا حج قبول ہو جائے. بس اس
اس نیت سے تیاری پکڑنی ہے، نیت کر لینی ہے، اور پھر معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت سارے وسائل بنانے والے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ وسائل میں آسانی بھی پیدا کرنے والے ہیں۔ اور پھر بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب حج کے لیے جاتے ہیں ان کی بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، حج پہ بھی گئے، عمرے پہ گئے، پیسہ بھی خرچ کیا، اللہ کے گھر میں بھی گئے، ایسے بھی بدبخت ہیں ان کو وہاں نماز با جماعت نصیب نہیں ہوتی، اور ایسے بدبخت ہیں وہ برملا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ امام صاحب گستاخ ہیں، یہ امام صاحب منکر ہیں، ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کے گھر کا امام ہی گستاخ ہے تو پھر جو یہاں کے امام ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ تو تمہارے ایمان کا حال کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ لگا امام اگر گستاخ اور منکر ہے تو پھر کس مسجد کا امام درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے خدا را اپنا ایمان درست کیجئے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا انتخاب ہے۔ ہمارے ذمہ یہی ہے کہ جب ہم پیسے خرچ کر کے گئے ہیں تو بس انہیں کو اپنا امام سمجھیں، ان کے پیچھے اپنی نماز پڑھیں، اور پھر اللہ سے 101% یقین رکھیں وہ امام بھی درست ہیں، ہماری نمازیں بھی درست ہیں، اللہ کے گھر میں جانے والا ہر شخص قبول و مقبول ہے اگر اس کی نیت درست ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دوران عمرہ یا حج بیماری آ جائے، پریشان مت ہوں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں وہاں جا کر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی لاہور لاہور ہے، اور یہاں کہتے ہیں ہمیں مدینہ بلاؤ، اور جب وہاں گئے تو پھر لاہور یاد آ گیا، پھر گھر یاد آ گیا، خدا نہ خواستہ بیمار ہو گئے تو پھر تو بس وہ ہمت چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور اگر وہاں موت آ جائے تو پھر ایسے بدبخت بد نصیب بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی بس ہمیں پہنچاؤ پاکستان۔ کہ اللہ کے بندے اگر وہاں موت آ گئی اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی؟ یہاں تو نعرے لگائے، یہاں پہ تو آقا کے نام پر محفلیں کرواتے رہے، اور اگر وہاں موت کی باری ہے تو پھر پیچھے بھاگے۔ اس وقت بھی علماء حقہ، علماء دیوبند کی جنت المعلی ہو یا جنت البقیع ہو، سینکڑوں علماء وہاں مدفون ہے، اور جب وہ وہاں گئے علم سیکھنے سکھانے کی غرض سے گئے، حج عمرہ کی غرض سے گئے، تو وہاں انہوں نے نیت کر لی یا اللہ تو ہمیں موت دے، ہم یہاں سے کبھی نہیں جائیں گے، اللہ نے موت دی، وہاں پر رہے۔ کچھ حضرات ایسے بھی تھے جنہوں نے یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے وصیت کی تھی کہ اگر ہمیں موت آ جائے ہمیں مدینہ لے کر جانا، مکہ لے کر جانا، ان کی قبر مکہ اور مدینہ میں، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو۔ لیکن وہ بھی بدبخت ہیں جو وہاں جائیں تو نماز نہ پڑھیں، وہاں بیمار ہو جائے تو پریشان ہو جائیں، وہاں موت آ جائے تو واپس لوٹ آئیں، اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلا، راستے میں موت آ گئی، قیامت تک اس کو رزق حلال کمانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا جو شخص علم سیکھنے سکھانے کی غرض سے گھر سے نکلا، اگر راستے میں موت آ گئی قیامت تک اس کو علم سیکھنے سکھانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس جملے پہ مجھے 5 مئی والا عظیم شہید حضرت شیخ ہجری شہید رحمہ اللہ یاد آ گئے کہ وہ کیا منظر، 2700 طلباء بخاری شریف کی حدیث کی، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کھول کر بیٹھے استاد کے انتظار کر رہے ہیں، حدیث کی کتاب کھول کر انتظار کر رہے ہیں، اور استاد گھر سے نکلتا ہے، لیکن افسوس وہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، وہ دھرتی جو اسلام کے نام پر قائم کی گئی، 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے قربانی دی، اس دھرتی پر اس حدیث پڑھانے والے کو دن دہاڑے گولیاں مار کر شہید کر دیا جاتا ہے، تو پھر مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، وہ ایسا عظیم شخص ہے قیامت تک اس کو حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف پڑھانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عمرہ یا حج کے لیے جاتا ہے اگر دوران سفر وہ فوت ہو جائے قیامت تک اس کو عمرے کا اور حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے ایک حج ایسا بھی ہے جس کا ثواب 3 لوگوں کو مکمل ملتا ہے۔ ایک حج ایسا بھی ہے جس کا ثواب 3 لوگوں کو مکمل ملتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا، والد صاحب چلے گئے اور اس نے وصیت کر رکھی تھی کہ میں حج نہیں کر سکا تو میری طرف سے حج کسی کو کروا دینا، اس کو کہتے ہیں حج بدل۔ حج بدل فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج بدل کرتا ہے 3 لوگوں کو مکمل ثواب۔ مرنے والے نے وصیت کی تھی اس کو بھی حج کا پورا ثواب، بیٹے نے حج کے لیے پیسوں کا انتظام کیا اس کو بھی پورا ثواب، کسی کو اس کے لیے بھیجا اس کو بھی پورا ثواب۔ فرمایا کہ حج بدل ایسا حج ہے جس کا 3 لوگوں کو ثواب ہے۔ تو اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے اگر والدین میں سے کسی ایک نے وصیت کر رکھی تھی کہ میں نے حج کرنا ہے اور وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی اگر نیت اولاد نے کر رکھی تھی کہ میں اپنے والدین کو حج کروں گا، زندگی میں موقع نہیں ملا، ساتھ نہیں دیا، تو اس کی حج بدل ہے، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کی بھی تیاری کیجئے۔ کسی نہ کسی کو حج کے لیے ضرور بھیجیں، عمرے کے لیے ضرور بھیجیں۔ عمرہ کرنے والا ایک شخص ہوگا، حج کا ثواب 3 لوگوں کو مکمل ملے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آخری 2 حدیثیں بھی بات سے ختم کرتا ہوں، بلکہ ٹائم تھوڑا ہے، صرف آخری حدیث۔ اتوار والا دن 29 ذی القعدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اتوار کو چاند نظر آ جائے، آنے والا اتوار اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر مغرب کے وقت 1 ذی الحج شروع، اور اگر اتوار کو نظر نہیں آتا تو پھر سوموار کو 1 ذی الحج شروع۔ تو احتیاط یہی ہے کہ آپ اتوار کو تیاری فل پکڑ لیں، سوموار کا انتظار نہ کریں، کیونکہ واضح امکان یہی ہے کہ اتوار کو چاند نظر آ جائے گا۔ اب یہ جو 10 دن ہے اللہ نے قرآن کے 30ویں پارے میں اس کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی، ان 10 دنوں کی اللہ نے قرآن میں ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کی قسم کھائی ہے۔ 30ویں سپارے میں سورہ فجر موجود ہے، اب خود اس کا ترجمہ تشریح پڑھیں، تفسیر پڑھیں، موبائل آپ کے پاس ہے، جہاں آپ کچھ اور ریسرچ کرتے ہیں یہ بھی سرچ کریں، سورہ فجر لکھیں، سمجھ آ جائے گا۔ راتوں کی اور دنوں کی قسم کھائی ہے، اس کا مطلب یہ کہ 1 ذی الحج کی جو پہلی 10 راتیں، پہلی 10 دن یہ معمولی نہیں، اللہ نے جن کی قسم کھائی۔ تو کم از کم پہلی نیت ہم یہ کریں کہ آج سے نہیں تو کم از کم 1 ذی الحج شروع ہونے سے ہماری کوئی نماز باجماعت رہ نہ جائے، پہلی تو یہ نیت کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مسنون عمل یہ ہے کہ وہ 1 ذی الحج سے پہلے جسم کے حصے کے بال کٹوا لیں، ناخن وغیرہ کٹوا لیں، اور جب 1 ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو پھر 10 دن 10 راتیں ذرا صبر کر لیں، قربانی کرنے تک ذرا صبر رکھیں، پھر جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، یہ ایک مسنون عمل ہے۔ اور جو لوگ قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے، اللہ نے ہمت طاقت نہیں دی، اگر وہ بھی اس عمل کو دہراتے ہیں ان کو بھی اس کا اللہ شان نشان اجر دیں گے۔ تو اس عمل کو بھی اپنی زندگی میں لائیں، اتوار والے دن اس کی تیاری رکھیں، اور پھر 10 دن نمازوں کا اہتمام ہو، روزانہ کی بنیاد پر کم از کم تلاوت قرآن کا اہتمام ہو، اگر نفل نمازوں کا اہتمام ہو جائے تو بہت اچھا۔ تو یہ 10 راتیں 10 دن معمولی نہیں ہیں، یہ عبادت کے ہیں، فضیلت کے ہیں اور اہمیت کے ہیں۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔